امریکہ اور ایران امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ معاہدہ 24 گھنٹے میں حتمی شکل اختیار کر لے گا۔ پاکستان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایکس پر پیغام لکھا، امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے شکر گزار ہیں۔ تاریخی امن معاہدہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ امن معاہدے کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آئے۔ معاہدہ 1 سے 2 روز میں ہو سکتا ہے۔ ابھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط نہیں ہوئے، اس پہ تبدیلی ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبِ ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ ہمارے معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا، دنیا جلد ایران کی شاندار فتح کی خبر سنے گی۔ دشمن سمجھا تھا فوجی کمانڈروں کو شہید کر کے وہ ایران کا دفاعی عزم کمزور کر دے گا۔ نہیں جانتے شہید کمانڈرز آنے والی نسلوں کے لیے اسٹریٹجک سوچ کا عظیم ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان۔ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں ادا کی جائے گی۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ الوداعی اجتماعات 4 اور 5 جولائی کو مصلی امام خمینی کمپلیکس میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت دے دی۔ بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا، اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو میری میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی طرف بڑھنے کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں دشمن کی جانب سے خارجیوں کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے۔ ڈیورنڈ لائن پر باڑ کی تنصیب بالکل درست ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم لوگوں کو حق دیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ نوجوانوں کو روزگار دیں، وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اجزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، وزیر اعظم کی تقریر سے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملے، بتایا جائے ہمیں بانی پی ٹی آئی سے کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا، ملاقات پر کیا مسائل ہیں، بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جو گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا 71 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنینسنگ دستیاب ہوگی۔ زراعت کی فائنینسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی۔ جدید زرعی مشینریز پر ڈیوٹیز صفر کر دی۔ سپر ٹیکس برآمدات بڑھانے کے لیے ختم کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا۔ نئے مالی سال کا بجٹ سب کا ہے۔ وزیر اعظم کا عوام کو درکار بہت بڑے ریلیف کا وعدہ پورا ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، یہ سفر آسان نہیں تھا، لوگوں نے شرطیں لگا لی تھیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا، ملک کی معیشت کو استحکام ملا، دنیا نے تسلیم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس، پی آئی اے نجکاری کے پہلے مرحلے کی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق نجکاری فریم ورک کے تحت خریدار کی درخواستوں اور نجکاری کے عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ ترقی پر مبنی وفاقی بجٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تاجر رہنما احسن تنویر کا کہنا ہے، بجٹ میں ٹیکس مراعات معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ برآمد کنندگان پر سپر ٹیکس کا خاتمہ بہترین اقدام ہے۔ وفاقی بجٹ میں دفاعی بجٹ کے اضافے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔
قومی دفاع میں اہم کردار پر فیلڈ مارشل کی قیادت کی تعریف، کہا امن مذاکرات کے لیے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں واحد اکثریتی جماعت تسلیم کیا اور حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواز نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے والے ہمیں تانے نہیں دے سکتے۔ ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں۔ ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ احترام کی یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور ان کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی ووٹ بچاتے بچاتے کہیں کشمیر کو ہی نہ کھو دے۔ نون لیگی رہنما اختیار ولی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو موجودہ صورتحال پر سخت بیانیہ دینا ہوگا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ شرنگیزی پھیلا رہے ہیں، 500 سے 800 رائفلیں لے کر یہ راولا کوٹ پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ عناصر پاکستان اور اس کی شہرک پر حملہ آور ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں شرپسندی پھیلانے کا منصوبہ بے نقاب۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرانگیز آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی، جس نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ آڈیو لیک میں ساجد اعظم نے کہا، میرے ساتھ 500 رائفل والے ہیں جو جنگجو اور تیار ہیں۔ آڈیو لیک میں شرپسند عہدیدار راولا کوٹ کی طرف پیش قدمی کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتا سنائی دیتا ہے راولا کوٹ پہنچ کر اسیر ساتھی رہا کرا لیں گے۔ آڈیو لیک میں جتھوں کو مخصوص مقامات پر پہنچانے اور داخلے کی منصوبہ بندی کرتے سنا جا سکتا ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ افراد، سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کالعدم کمیٹی سے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ کالعدم کمیٹی سے وابستگی رکھنے والے افراد کی مختلف شہروں میں جائیدادوں کی تفصیلات طلب۔ فتنہ خوارج کے چنگل سے بازیاب بچے نے خوارج کی درندگی بے نقاب کر دی۔ متاثرہ بچے نے بتایا، والد کی وفات کے بعد خوارج ساتھ لے گئے، جنسی استحصال کرتے تھے، خارجی مرکز میں بچوں سے غیر اخلاقی حرکات کرتے تھے۔ پاک فوج نے آپریشن کیا اور بازیاب کرایا۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، 72 گھنٹے میں مزید 21 خارجی ہلاک، فتنہ خارج کے 4 اہم سرغنہ بھی شامل۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ علاقے میں مجموعی طور پر کارروائیوں میں 48 خارجی مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خارج کے 4 سرغنہ کا خاتمہ اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ محسن نقوی نے کہا، قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر ناز ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ، آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ تربیت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، اسپیشل پروٹیکشن ونگ کو ترقی یافتہ ملکوں کی طرز پر جدید اور منظم فورس بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کو بین الاقوامی معیار کی سیکیورٹی فراہم کرنا اسپیشل پروٹیکشن ونگ کی ذمہ داری ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جدید اینٹی رائٹ آلات خریدنے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے، بے بنیاد الزامات سے گریز کیا جائے۔ تمام انتخابی درخواستوں کے فیصلے 15 جون کو سنائے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر حقائق مسخ کرنے کی کوششیں قابل افسوس ہیں، فیصلے قانون کے مطابق اور میرٹ پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پختونخوا ہاؤس میں ہنگامی اجلاس، وفاق کے خلاف بھرپور سیاسی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں، تمام رکاوٹوں کے باوجود صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔
आइंदा बजट को सरप्लस नहीं रखा जाएगा। पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरी तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बजट के मौके पर पार्टी के तमाम 92 अरकान असेंबली में होंगे। वोट सिर्फ बानी पीटीआई का है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों से राब्ता नहीं होगा। सुहेल आफरीदी को बानी ने नामजद किया, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जिसे मुसलसल जिबाह किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले शहर की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं और 18 साल से करप्ट हुक्मरानी है। इसको रोका न गया तो कौमी अलमिया जन्म ले सकता है। एमक्यूएम के दोस्त बार बार वजीर आजम से मीटिंग्स करते हैं, मालूम नहीं क्या बात करते हैं। शहर के साथ ज्यादती हुई, ऐसे लोगों को मनसब मिले जो मुकदमा नहीं लड़ सके। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बजट में K4 मंसूबे के लिए 10 अरब मुख्तस किए हैं। कराची के हुकूक पर वफाक से कोई उम्मीद नहीं रखता। हर हाल में इस शहर का हक अदा करना होगा। सत्तर रोज में पंजाब की 8 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 9 करोड़ शहरियों ने मुफ्त सफर किया। इस दौरान पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 60 करोड़ की इजाफी सब्सिडी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं मुश्किल मौशी हालात में मुफ्त सफर अवाम का हक समझते हैं। 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत देना पंजाब हुकूमत का मुनफरिद रिकॉर्ड है। मुश्किल मौशी हालात में अवाम का साथ देने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। $27 करोड़ रुपए के 3 चेक डिसओनर होने पर लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज। मुद्दई खातून माहरूख ने कहा कैंसर की मरीजा हूं, जायदाद बेचने के लिए साकिब खान से राब्ता किया। साकिब और अकबर खान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की। 60 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ के 3 चेक दिए गए। तीनों चेक डिसओनर हो गए। पैसों का मुतालबा करने पर इनकार कर दिया गया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 784वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन में तबरुकात तकसीम किए गए। 15 रोजा उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी। फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल ट्रायोंडा सियालकोट में पाकिस्तानी हुनरमंदों ने तैयार की। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुनर हर पास, हर सेव और हर गोल के साथ मौजूद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल तैयार करने वाले पाकिस्तानी हुनरमंदों को खिराज तहसीन पेश किया। आसाम में भारतीय एयरफोर्स का कार्गो तैयारा गिर कर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरते ही आग लग गई, पायलट हलाक हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर, तलगांग, मियांवाली, सियालकोट, फसरूर, मलिकवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। अजरा शाह मकीम में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। बन्नू में आंधी और शदीद बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें, मकानात और दुकानें गिर गईं। पीडीएमए के मुताबिक हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। उनकी मजमूई दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। एलॉन मस्क की दौलत में गैर मामूली इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की बढ़ती हुई कदर के बायस हुआ, जिसकी स्टॉक वैल्यू में इजाफे के बाद एलॉन मस्क के असासों में तकरीबन 75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को दुनिया से गुजरे 14 बरस बीत गए। 4 दहाइयों तक फिल्म, टीवी और रेडियो पर अपनी मशहूर कुन आवाज का जादू जगाया। फनी खिदमात पर मेहदी हसन को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। तमगा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज समेत कई गैर मुल्की एजाजात से भी नवाजा गया।